الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً اللہ افضلہم وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کے مطلوبہ انسان کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا ہے اس کا موضوع ہے نیکی کا تصور۔ اس موضوع پر ہماری 2 نشستیں ہو چکی ہیں، اور ان 2 نشستوں میں جو اب تک ہم نے جو چیز سمجھی تھی وہ یہ کہ نیکی کے ایک تو جو مسائل ہیں، نیکی سے متعلق جو پرابلمز ہیں ہمارے معاشرے میں بھی یا ہمارے جو ذہین ترین لوگ ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ بنیادی چیزیں نیکی کے ضمن میں کیا ہیں، وہ سوالات کہ نیکی کیا ہوتی ہے، نیکی کیوں ضروری ہے، نیکی کے لیے جذبہ محرکہ کیا ہے، پھر نیکی کے عملی مظاہر میں پہلے کیا چیز ہے، یعنی کہ اس کی پرائورٹی یعنی جو ہے وہ کیا چیز ہے، پرائمری سٹیج اس کی کیا ہے، پھر اس کی جو ایکسٹریم سچویشن ہے، ہائیسٹ ورچو جو ہے وہ کیا ہو۔ یہ سوالات ہم نے جانا تھے کہ یہ بڑے اہم سوال ہیں نیکی کے ضمن میں۔ پھر سب سے اہم سوال جو اس نیکی کے ضمن میں وہ ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی، یعنی کہ جو وہ گراؤنڈ ہے، ورچو گراؤنڈ جو ہے، نیکی کی جو بیس ہے وہ کیا ہو جس پہ نو انسانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور اس کی پیچیدگی یہی ہے کہ جب ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ نیکی کی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں اور تصور قائم کرنے کے بعد اسی کے مطابق لوگوں کو نیکی کے معاملے میں جج بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ نیکی در حقیقت اصل میں یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوتا ہے، یہ سوالات کیوں اٹھتے ہیں نیکی کے معاملے میں۔ نیکی کیونکہ فطرت پر مبنی ہے، اور فطرت ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، جیسے بہت ساری چیزیں انسان چاہے نہ چاہے وہ کرنے پر مجبور ہے، اسی طرح نیکی بھی انسانی فطرت کے اندر موجود ہے اور وہ مجبور ہے کہ وہ اسے کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بنیادی بات ہے کہ نیکی کیونکہ فطرت پر مبنی ہے، اور جتنے انسان ہیں تو اتنے ہی تصورات نیکی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے معاشرے میں۔ پھر ہم نے معاشرے کا جائزہ لیا تھا، معاشرے کے مختلف طبقات کا، اور اس میں ہم نے موٹی موٹی کچھ 4 کیٹیگریز ہم نے کی تھیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا نیکی اور بھلائی کے حوالے سے کوئی گزر نہیں ہوگا، جیسے ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو برائیوں میں اور کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں، ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ ان کے ہاں بھی اپنا ایک تصور نیکی موجود ہے۔ پھر ہم نے ان شرفا وائٹ کالرز لوگوں کو بھی جاننے کی کوشش کی کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا لڑائی بڑائی اس سے دور رہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ان کے ہاں بھی اپنے جو تصورات نیکی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے یہ جاننے دیکھا کہ جو ہمارے مذہبی ذہن کے لوگ ہیں ان کے ہاں نیکی کے تصورات کس طرح سے ہیں۔ اسی طرح پھر ہمارے مذہب کے وہ لوگ جو علماء پر موجود ہیں، علماء کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، ان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے نیکی کے تصورات کو اپنے طور پر اختیار کیا ہوا۔ یہ ایک جائزہ ہم نے دیا تھا معاشرے کے مختلف طبقات کا۔ اب اس کے بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ جب بات بڑھتی ہے اور اس سطح پر پہنچتی ہے تو اس کے کیا سنگین نتائج معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ معاشرے میں گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ گھروں میں ماں باپ، بہن بھائی، باپ اور بیٹے کے درمیان یہ پیدا ہوتے ہیں، اور کس قدر سنگین ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو مختلف سوچنے کے جو 2 اینگل ہیں اس کو میں نے ایک کیس اسٹڈی کے طور پر یہاں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سچویشن کم و بیش کسی نہ کسی صورت میں ہر گھر میں موجود ہے، اور اس کی نوعیت کوئی اور ہو سکتی ہے، وہاں اس کے معاملات کسی اور طور پہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی مزید سنگینی کی یہ موضوع اتنا حساس ہے، میں اس لیے تیسری نشست میں یہ بھی اس پورے نیکی کے تصور کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم قرآن کا جو تصور ہے نیکی کا، بر کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، وہ پھر انشاءاللہ اب اس کے بعد اس کو شروع کریں گے۔ اچھا جی، دیکھیے یہاں پر ایک
یہ تصوراتی کہانی ہے، اور یہ تصوراتی کہانی جو ہے یہ ایک سمجھے کہ ایک باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے. یہ جو تصورات ہیں کس درجے میں مسائل پیدا کرتے ہیں نیکی کے. اس میں ایک بچہ ہے دانش، اس کا تعلق ایک دیندار اور خوشحال گھرانے سے. جیسے ایک متوسط ایک فیملی ہوتی ہے، مطلب خوشحال فیملی ہے، کسی چیز کی کوئی مسائل اس طرح کے نہیں ہیں وہ، اور ہے بھی ذرا دیندار فیملی ہے، مذہب سے لگاؤ زیادہ ہے ہمارے یہاں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. وہ 17 برس کا خوبصورت ہنسمکھ اور پر اعتماد نوجوان ہے. وہ کراچی کی ایک کالج میں فرسٹ ایئر پری انجینئرنگ کا طالب علم ہے. کھانے پینے کے معاملے میں خوش ذوق ہے. ویسے عموماً بچے ہوتے ہیں کہ باہر کھانا پینا اس میں خوش ذوق قسم کا وہ نوجوان ہے. پہننے کا خاص سلیقہ رکھتا ہے. کرکٹ کا اچھا کھلاڑی ہے. زندگی کو لذات سے بھرپور اور اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں فن انٹرٹینمنٹ ہے زندگی کے بارے میں ہر کوئی کرتا ہے، اور یہ ممنوع حرام چیز نہیں ہے. وہ بھی اسی طرح سے اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے. مغربی تہذیب و معاشرے کی خوبیوں پر اس کی گہری نظر ہے. جیسے ہمارے یہاں عموماً آپ دیکھیں گے کہ لوگ مغرب کا حوالہ دیتے ہیں، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور صحیح بات بھی ہے کہ ان کی خوبیاں، ان کے جو بھی خاص طور پہ انسانی حقوق کے لیول کی وہ جو چیزیں ہیں، ایفرٹ ہیں، انسانی قدریں ہیں، وہ واقعتاً انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. اس پر بھی اس کی نظر ہے بڑی گہری. وہ دوستوں کے درمیان اس کو سراہتا بھی ہے. خواہش رکھتا ہے کہ اگر حالات سازگار ہو جائیں تو وہ کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن اسٹیٹس کی کسی اچھی یونیورسٹی سے مکمل کر سکے. اسٹیٹ سے آپ کسی باہر کی یونیورسٹی سے جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے. خواہش ہے. وہ اپنے آپ کو دنیا سے منوانا چاہتا ہے. یہ اس کے اندر ہے کہ میری کوئی واہ بھی کرے، اور اس معاملے میں بہت حساس اور ایمبیشس بھی ہے. یعنی کہ اس کی حساسیت اس درجے ہے کہ وہ اس کے لیے بڑی ایفرٹ بھی کرتا ہے. البتہ کیونکہ طبیعت میں آزادی ہے، اس لیے لگے بندے اصول اور قوانین یعنی کہ روٹین لائف کے مطابق چلنا اس کی سرش میں نہیں ہے. یعنی کہ وہ اپنی اس چاہتا ہے کہ مجھ پہ وہ پابندی نہ کی جائے، مجھے کسی چیز سے روکا ٹوکا نہ جائے. میں اپنی جو ہے، اور یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اس وقت کرو یہ اس وقت نہ کرو، یہ اس طرح کی چیزیں سے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی ہی مرضی سے وہ گزارے. اب یہ اس بچے کا آپ کے سامنے میں نے ایک خاکہ رکھا. اس میں آپ کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز فٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں ایک ان کے اب جو دوسرے جو شخصیت ہے وہ ہے ان کے والد صاحب. دانش کے والد صاحب جو ہیں انوار الحق صاحب، ایک متقی پرہیزگار اور اصولوں پر سختی سے پابند کرنے والے شخص ہیں. مشہور آدمی ہے، اور وہ اصول پرست انسان ہیں اور متقی پرہیزگار آدمی ہیں، اور بڑی پابندی کے ساتھ جو اصول انہوں نے بنائے ہیں اس پر سختی سے وہ عمل پیرا بھی ہیں. طرز زندگی انتہائی سادہ ہے، حالانکہ خوشحال گھرانے سے ہیں، لیکن اپنی طبیعت کے اعتبار سے انتہائی سادہ زندگی کو گزارتے ہیں. قرآن و سنت کے مطابق نہ صرف خود عمل کرتے ہیں بلکہ دلی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے اہل و عیال بھی اس پر پابند ہوں. یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جس چیز پر وہ، وہی والی بات جس کو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، خیر کو، بھلائی کو، اور اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے گھر والے بھی اس پر اپلائی ہوں. وہ بھی یہی چاہتے ہیں. انہی کی کوشش کے نتیجے میں آج دانش حافظ قرآن ہے. اچھا، وہ بچہ حافظ قرآن بھی اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کو حفظ کروایا. وہ نماز، قرآن کی تلاوت، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے تمام مصنون آداب پر اپنے گھر والوں کو کاربند کروانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں جو معمولات زندگی ہے اس میں وہ دین کی بتائی ہوئی اور نبی اکرم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل کرتا رہا. ان کے ہاں ٹی وی اور وی سی آر کا ہونا تو درکنار تصویر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی ایک انوار الحق کی سوچ ہے. یہ میں نے جان بوجھ کے لکھا تھا کہ آپ کو اس تھوڑا سا اس لیول پہ اندازہ ہو کہ یہ بھی معاملہ ایک زمانے میں رہا. اب تو خیر
جب سے ڈیجیٹل موبائلز آئے ہیں زندگیوں میں، یہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں. دین دار کیا، علماء کیا، سب اب اس چیز سے وہ ہو گئے ہیں. تو یہ موضوع بحث رہا ہی نہیں ہے کہ تصویر حلال ہے کہ حرام، ٹی وی دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہر اب تو عالم جو ہے اپنے ویلاگس بنا بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب شیئر اور لائک کیجیے گا. بہرحال یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ اس تصور کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ میں نے کیونکہ قریب سے یہ مال دیکھا ہے، بلکہ مال کیا دیکھا ہے، میں تو خود گزرا ہوں اس پورے پروسیس سے، تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. اپنے بھائیوں سسرالی رشتے داروں کے برخلاف شرعی پردہ ہے. مرد و زن کا آزادانہ اختلاط کے سخت خلاف ہیں وہ، اور ایسے کسی دعوت میں ان کے گھر کا کوئی فرد بھی شامل نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ ان کے ہاں اس معاملے میں سختی بڑی زیادہ ہے کہ پردہ شرعی ہے. اور یہ ان شادی بیاہوں میں بھی نہیں جاتے جہاں پر مرد اور عورت کا آزادانہ میل جول ان کا ہو، اس میں بھی اوائڈ کرتے ہیں. اور اپنے گھر میں بھی شرعی پردہ ہے، تو وہاں پر بھی جو لوگ آتے ہیں تو نامحرم ہے خواتین اس سے پردہ کرتے ہیں. اب یہ دو آپ کے سامنے کریکٹر ہیں، ان کی سوچ ہے جو میں نے یہاں چھوٹے سے پیراگراف کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دی. اب یہ دو سوچیں، ایک وہ دانش کی سوچ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ اس اب کیا سوچ اس کے اندر پائی جاتی ہے. ایک یہ انوار الحق اس کے والد صاحب ہیں، ان کی سوچ کیا پائی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں ان دونوں سچویشن کو ذہن میں رکھیں، اور پچھلے جو میں نے جو پورا نیکی کے بارے میں جو آپ کو جو پوری باتیں بتائی ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں. تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ دانش اور اس کے والد میں کس قسم کے اختلافات کا پایا جانا فطری ہے. مطلب کون سے ایسے اختلافات ہیں جو اب ان باپ بیٹا کے درمیان پیدا ہونا جو ہے وہ ممکنات کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ اب یہاں سے اگر آپ اس بات کو سمجھیں اور اس کی حساسیت کو جانیں، تو یہ ابھی تو احساس نہیں ہوتا. ایک آدمی کہے گا کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ کہ جب یہ چیز بڑھتی ہے اور جب یہ موضوع بحث آتی ہے تو پھر اس کے اندر اختلافات کی شدت ہوتی ہے. اور پھر حال یہی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے تو بدو ہے تو بیٹا باپ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی حدیں پار کر رہا ہے. صرف یہ آپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ ہے دو سوچوں کے درمیان. اس نے اپنا ایک تصور بنایا ہے اپنے ایک اس کے لیے اس طرح سے، تو اسی لیول پر وہ اپنی نیکی کے تصورات بھی رکھتا ہوگا. یہی چیزیں جو ہیں ان کے معاملات میں بھی آپ کو نظر آئیں گی دانش کے والد صاحب کے بھی. دوسرا سوال ہے کہ دانش کو دیندار طبقے سے کس قسم کی شکایت لاحق ہونے کا اندیشہ ہے. جب یہ اس طرح کا جو ٹائٹ ماحول ہے اور اس طرح کی جو سختی ہے، اس سے اور کیا چیز جو ہے وہ پنپے گی. اور وہ جو اس طرح کی جو سوچ رکھنے والے دیندار لوگ ہیں، چاہے وہ اس کے اپنے والد ہی کیوں نہ ہو، ان سے کس قسم کی شکایت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اب یہ چیز اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کیا کچھ اس کے اندر پیدا ہوگا. دیکھیے دیندار پہلی چیز جو اس دانش کے ذہن میں آئے گی وہ کیا ہے کہ دیندار تب وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ ایک نوجوان ہے، آزاد خیال ہے، اور اس کی ویسٹرن اس پر بھی نظر ہے، ان کی خوبیوں پر بھی. وہ اپنے ماحول کو جب دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ دیندار جو لوگ ہیں ان میں مختلف جماعتوں و تنظیموں کا وجود، یعنی کہ کئی کئی تنظیمیں آپس میں بنی ہوئی ہیں، اتنے زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں. تو آپس میں ان میں اتحاد و اتفاق کی کمی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یورپ میں بڑے بڑے اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ کسی باہمی مسئلے پہ جڑ جاتے ہیں فوراً. لیکن یہاں پہ اتحاد و اتفاق کا بالکل نہ ہونا ہے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ فتوے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے اناد کا پایا جانا ہے. یعنی اناد یعنی کہ ان کے اندر بغض کی حد تک ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بھی موجود ہیں. دوسری چیز وہ کیا دیکھے گا، قول و فعل میں تضاد. وہ یہ دیکھتا ہے وہ نوجوان کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی عملی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اتنا تضاد پایا جاتا ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے حلال حرام کے حوالے سے، اور اپنا حال یہ ہوگا کہ خود ان حلال حرام کاموں میں ملوث ہوں گے، خود ان کوتاہیوں میں ملوث ہوں گے. قول اور فعل میں تضاد آپ کو نظر دکھائی دے گا. تیسرا یہ کہ انداز تبلیغ غیر حکیمانہ اور فطری تدریج سے خالی ہو. یعنی کہ یہ بات کرتے ہیں تو ایسے لٹھ مارتے ہیں یا ایسی فتوے کی زبان میں بات کریں گے کہ دوسرا آدمی اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی. یا اس کو اگر کوئی بات سمجھانا ہوگا تو ایسے انداز میں سمجھائیں گے کہ جو ماننا بھی چاہ رہا ہوگا کسی درجے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے تم اپنے پاس رکھو اپنی یہ باتیں.
غیر حکیمانہ ان کا ہے اور فطری تدریج سے خالی ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے حکمت اور فطری تدریج موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ اس کو جو ہے اس کے جو شکایت ہیں وہ یہی ہیں، دین اور دنیا کے بارے میں غیر متوازن نقطہ نظر رکھتا ہے۔ مطلب وہ دیکھتا ہے کہ ایک دنیا دار آدمی ہے اور ایک دیندار آدمی ہے، دونوں کے معاملات میں یہ ہے کہ دنیا دار دیندار جو آدمی ہے اس کو دنیا کی بالکل وہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ بس ایسے ہی اللہ توکل معاملہ چلتا رہے، میں ہلوں نہ، میں محنت نہ کروں۔ تو غیر متوازن نقطہ نظر وہ رکھتا ہے دین اور دنیا کے بارے میں۔ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں اس وقت دو ایکسٹریم نظر آئیں گے، ایک دنیا دار ہیں تو وہ ایک ایسی اس میں ہے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہاں کچھ وقت مل جائے تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں فطرت میں کیونکہ نیکی ہے تو لہٰذا کوئی بھلائی کوئی خیر کر لو، چلو مطمئن کر لو۔ اور ایک یہ لوگ ہیں دیندار لوگ جو دین کے ایک دوسرے رخ پر ہیں، تو ان کے لیے دنیا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بس اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جبکہ دین تو ہی اصل میں دنیا ہی تو ہے جو آخرت کی کہتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہ کہ غیر متوازن تصورات دونوں جگہ آپ کو مل جائیں گے۔ پانچویں بات جو آپ دیکھیں گے وہ کیا آئے گی، متشدد رویے کا پایا جانا، شدت ہے، یعنی کہ کسی کی بات کو سننا گوارا نہیں، کوئی بات کر لے، کوئی کر لے، اگر وہ کوئی تنقید کر دے یا اس میں کوئی نقطہ اٹھا دے تو جناب وہ کوئی بس سمجھیں کہ ایٹم بم پھٹ گیا ہو۔ دیندار طبقے کے اندر یہ اتنا زیادہ یہ بات پائی جانے لگی ہے، بلکہ تو دیندار کے ہم تو سیاسی ہمارے معاملات میں بھی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا یہ تو سمجھیں کہ ایک ایسا ہے جیسے ہاتھ میں انگارے رکھنے کے برابر ہے، اتنا متشدد رویہ جو ہے وہ ان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلکی اور گروہی اختلافات ہیں، مسلک کی بنیاد پر، گروہ کی بنیاد پر، جی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اس طرح سے جو ہے گروہ بنا دیے گئے ہیں اور جناب ایک دوسرے کو اس پر کفر کے فتوے ہیں، یعنی کہ مسلمان پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے کہ جی جب ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے سارے لگا رہے ہیں تو بھی جنت میں کس نے جانا ہے، سارے ہی کافر یہاں سب یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ان کے معاملات ہیں۔ اسی طرح دین کا محدود تصور ہے، دین ایک وسیع چیز ہے، دین ایک بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جس کی روح ہے، جس طرح ابھی نیکی کے ضمن میں جب پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ہم نے چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ بالکل ایک جز کو جو ہے کل بنا کے رکھا ہوا ہے اور کل کو جو ہے وہ اپنے اہمیت ہی نہیں دی ہوئی۔ یہ ہے دین کا محدود تصور ہے، لمیٹڈ باتیں ہیں جس کو ہم نے اپنی دین سمجھا ہوا ہے، اور سال میں ایک دفعہ اور کسی تہوار پر اور کسی ایونٹ پر ہم اس کو کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے دین کا کام کر لیا۔ اسی طرح عام انسانی اخلاق و اوصاف سے تہی دست ہونا، یعنی کہ جو انسانی سطح پر جو اخلاقی رویے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان دنیا میں انسان کو اتارا ہے، اور اس انسان کے اندر جو اخلاقی اوصاف اور اخلاقی فطری طور پر اخلاقی کردار جو موجود ہے انسان کی فطرت میں، ان سے بھی تہی دست، تبھی عام انسانوں سے بھی جو ہے یعنی کہ آپ واقعتاً مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک دیندار آدمی کو تو با اخلاق ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاقی اوصاف زیادہ ہونے چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عامی آدمی، ایک ان پڑھ آدمی، ایک گوار آدمی، یا ایک وہ شخص جس کو دین کا پتہ نہیں ہے، وہ ان سے زیادہ اخلاق رہ رہا ہے، جبکہ یہ جو ہیں وہ بد اخلاقی کی معراج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ 7-8 باتیں ہیں جو اس نوجوان کے اندر جو ہے وہ فطری طور پر پیدا ہو سکتے ہیں اس سوچ کے ساتھ۔ اب اس کے برعکس جو انوار صاحب ہیں، ان کو دانش جیسے جو بھی آج کل کے نوجوان ہیں ان سے کس قسم کی کوتاہیوں کا گلہ ہو سکتا ہے، کس قسم کی عدم توجہ کا ان سے گلہ ہو سکتا ہے، اس میں یہ دیکھیں یہ سارے آپ کے ان کے سامنے اب یہ دیکھیں سوچ ہے، یہ انٹرنلی انسان کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ اور ایک وہ چل رہی ہے سوچ کی، نیکی کے تصور کے بارے میں۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ نوجوان جو ہیں، یہ دانش اور اس طرح کے جتنے ہیں، یہ ایمان کا نرا دعویٰ اور عمل کا نہ ہوگا، یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن عمل پر بالکل عمل پیرا نہیں ہے، صرف ایک نام کا انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، جی ہم مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن جو عمل ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، نہ نماز پابندی سے ہے، نہ روزہ پابندی سے ہے، نہ لوگوں کی
انفاق لوگوں کے لیے ہے، نہ والدین کا احترام ان کے اندر اس طرح سے موجود ہے جس کو قرآن مجید نے جو ہے اتنی اہمیت دی ہے. تو یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر عمل بالکل موجود ہے. دیکھیں یہ ان کی سوچ ہے. دوسری بات کیا، مغرب کی اندھی تقلید و نقالی ہے. یہ آنکھیں بند کر کر اس کی ہر چیز کو جو ہے اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، بغیر اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ مغرب کی یہ بات کس حد تک درست ہے یا نہیں، یا ہمارے دین اور ہمارے جو بھی فنڈامنٹلز ہیں دین کے، اس کے اوپر جو ہے اس کی کوئی جڑ تو نہیں کاٹ رہی یہ چیز. لیکن بس آنکھیں بند کر کر جو بھی وہاں سے آ رہا ہے اس کو، اس کی نقالی کرنے کو تیار ہے اور اس کی تقلید یعنی اس کو فالو کرنے کو تیار ہے. یہ ان کا معاملہ ہے. تیسری بات جو ان کے ذہن میں آ سکتی ہے وہ یہ آ سکتی کیا آتی ہے عموماً اس طرح کی چیزوں میں، کہ نفس کی لذت کے حصول کو، ذوق و شوق کو بنایا جانا. یعنی کہ جو بھی ہماری نفسی خواہشات ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، جذبہ جنس موجود ہے، کھانے پینے کا ذوق انسان کے اندر موجود ہے، پیٹ کی تڑپ موجود ہے، اسی طرح اچھا پہننا، یہ نفسی خواہشات ہیں. مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو نفس کو جو ہے اتنا زیادہ پر لذت بنا اس کے حصول کے لیے، اس کے لذت کے حصول کے لیے اپنے اندر اس کے لیے ایفرٹ کرنا، یعنی کہ ذوق و شوق کے ساتھ اس نفس کی خواہشات اور لذات کو پورا کرنا، یہ ان کا مقصد بن گیا. جو چیز خیال آیا دل میں، جو چیز چاہیے کہ بس کر گزریں، بجائے اس کے یہ دیکھیں کہ یار اس وقت کیا میری کیا ضرورت ہے، میرے والدین کی کیا ضرورت ہے، میرے گھر بار میں میرے بہن بھائیوں کی کیا ضرورت ہے. صرف یہ کہ اپنی ایک نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ پاؤں تلے کچل رہے ہیں. اسی طرح کسی ضابطے اور قانون کا پابند نہ ہونا، کسی بھی ضابطے اور قانون کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد خیال ہیں، ہمیں کسی چیز کے لیے نہ ٹوکا جائے، ہم جو چاہے کریں، جس طرح چاہیں رہیں، جس طرح چاہیں اپنے معاملات کو گزاریں، جس طرح چاہیں معاملات طے کریں کسی سے، یہ ہمارا معاملہ ہے. دوسرا ہے کہ ظاہری اور رواجی اسلام کو بھی مکمل دین سمجھ لینا. کچھ ریچولز ہیں، کچھ ورشپس ہیں، وہ کر کے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا. دیکھیے وہی نیکی کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کر لینا کہ چلو ہم نے کوئی دین کا کام کیا اور بس ٹھیک ہے یہی دین ہے. وہی جو ایک متوسط جو وائٹ کالر مین ہے اس کی جو سوچ ہے وہ یہی ظاہری کچھ چیزوں کو کر لینا. شادی آ گئی ہے تو جناب وہ جاب قبول کر لینا، ایک مولوی صاحب کو بٹھا لینا اور سمجھنا کہ جی ہاں جی ہم نے یہ معاملہ کر لیا ہے دینی، اور یہ ہماری ایک دینی حص پوری ہو گئی ہے. وہ خطبہ پڑھ لیا انہوں نے، سب نے دعائیں کے ہاتھ اٹھائے، چلو اتنا بس انہیں. باقی اس کے بعد جو شادی بیاہوں میں ہو رہا ہوتا ہے اللہ معاف کرے، اس کا سر وہ کسی دین سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو دھجیاں وہ کھیڑی جا رہی ہوتی ہیں، جو بےہودگیاں اور بے پردگیاں اور وہ ڈانس گانے ناچ گانا جو چل رہا ہوتا ہے، اس کی پھر اب آپ دیکھیے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری عملی زندگی کے اندر نماز ہوگا، گھر میں جیسے روزہ آئے گا، 12 ربیع الاول آئے گی، جناب بڑی حس بیدار ہو جائے گی کہ جی یہ کریں، عید آ گئی ہے اور جناب جمعہ آ گیا ہے کہ جناب تیار ہو کے جا رہے ہیں. لیکن اسی گھر میں آپ دیکھیے حرام کے بارے میں قطعا نہیں سوچا جا رہا ہوگا. سودی کاروبار چل رہے ہوں گے، سودی قرضے لیے جا رہے ہوں گے، نہیں سوچا جا رہا ہوگا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، اللہ نے حرام قرار دیا. کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں نظر آئیں گی کہ ظاہری اور رواجی اسلام کو، جو رواج میں مبنی ہے ہمارے، اس کو بھی مکمل دین سمجھ کر کرنا کہ ہاں بس یہی ایک چیز ہے. تو بہت سے لوگ مل جائیں گے ایسے، مردوں میں بھی خواتین میں بھی. اسی طرح کسی اعلیٰ آدرش یا نصب العین کا نہ ہونا، یعنی کہ انسان اور حیوان کا جو بنیادی بڑے فرق ہیں، ان میں ایک بنیادی فرق جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان ایک با مقصد زندگی رکھتا ہے. وہ اس کسی مقصد کو، اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ آگے چل رہا ہوتا ہے. یہ معاملہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کسی درجے میں، تو اعلیٰ نصب العین کا رکھنا، یعنی انسان اور حیوان کی جو بنیادی فرق ہے اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک نصب العین رکھتا ہے. یعنی کہ اگر آپ جائزہ لیں تو دو ہی چیزیں ہیں جو حیوانات میں اور انسان میں مشترک ہیں. ایک پرزرویشن آف دی سیلف، اور دوسرا ہے پرزرویشن آف دی اسپیشیز.
یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک انسان اور حیوان میں آپ کو مشترک پائی جائیں گی. اسی کے تحت انسان جو ہے وہ بھی زندگی گزارتا ہے حیوان میں. لیکن ایک چیز ہے جو انسان کو حیوان سے مميز کرتی ہے، مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک ہے، اب وہ ہے نظم العین کا ہونا. انسان اپنی زندگی کسی آدرش اور نظم العین کے تحت گزارتا ہے، اور اسی کے لیے پھر وہ اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ اتنا اتنا اہم معاملہ ہے. لیکن کسی مقصد، آدرش اور نظم العین کا نہ ہونا زندگی میں، دیکھیے اگر آپ دولت کما رہے ہیں، آپ بیوی بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ حیوان بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نکلتے ہیں بچوں کی روٹی روزی کے لیے محنت کرتے ہیں. لیکن ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا، وہ انسان کی زندگی میں نہ ہو پھر وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو. بہرحال یہ دو آپ کے سامنے تصورات ہیں. ایک یہ دانش کے معاملات یہاں پہ موجود ہیں جو وہ سوچ رہا ہے، اور ایک ان کے والد صاحب ہیں جو سوچ رہا ہے. اب یہ دیکھیے یہ ہیں وہ دو تصورات جو خود بخود کریٹ ہو رہے ہیں اندر. اب آپ دیکھیے دانش اور معلوم حق صاحب کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے. یہ سوال یہاں آخر میں نے اٹھایا ہے، وہ وجہ اصل میں ہے یہ. اب آپ کو میں نے بتایا تھا، اب آپ پوری ہوتی ہے پچھلی دو نشستیں اور یہ نشست، یہ اپنے سامنے اگر آپ رکھیں تو اب وجہ کیا ہے یہ اس کا معاملہ. وجہ انشاءاللہ جو ہے وہ اب ہم جانیں گے کہ وہ وجہ وہی ہے کہ تصور نیکی کیونکہ فطرت میں موجود ہے. ہر کسی نے، چاہے وہ دینی طبقہ ہو، دینی سوچ رکھنے والا ہو، چاہے وہ ایک آزاد خیال سوچ رکھنے والا شخص ہو، ان کے اندر کیونکہ فطرت میں نیکی موجود ہے، لہٰذا اپنے اپنے طور پر کوئی تصورات نیکی کے بنا دیے ہیں، اور اس کے بنیاد پر وہ کیا کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ خود عمل کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو جج بھی کر رہے ہیں. کیونکہ میں بار بار یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا حساس معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں نیکی کے، بھلائی کے، خیر کے معاملے میں، اور پھر اس کی بنیاد پر دوسروں کو جج کرنا شروع کرتے ہیں. اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ تصور نیکی جو ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی گئی. جو فطرت پر ہے، جو سمجھ میں آیا، جو اپنے ذہن میں آ گئی نیکی، اس کو وہی اہم ترین اور اسی کو جو ہے وہ مکمل سمجھ لیا گیا اور اسی پر عمل پیرا ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اگلی جو نشست ہے اب ہم بھی جانیں گے قرآن مجید کیا تصور دے رہا ہے، قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی کیا دے رہا ہے. یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکل گیا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے اسے محف کر دے اور مجھے اس پر معاف کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.